جی خان صاحب موتو قبل انتا موتو، بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ایک آدھ کتاب میں ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن زیادہ کا قول یہی ہے کہ قول صوفیاء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ آزاد ہو جاؤ گے، جو جیتے جی مر گیا دنیا و آخرت میں تر گیا۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو اللہ کی کتاب دی، اس نے ہم پر واضح کیا کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا وہ ہمیشہ کی زندگی میں آ گیا۔ جنت کا معنی یہاں یہی ہے کہ اس کو ہمیشہ کی خوشیاں نصیب ہوگی۔ نفس امارہ کا جو گرد ہے اس کو ہٹانے کے لیے کسی نے کہا نا کہ نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ یہ آسانی سے نہیں مرتا۔ صوفیاء نے ضمن میں ایک بڑی بات پیاری ہمیں بتائی، فرماتے ہیں کہ یاد داری کہ وقت زادہ نے تو ہما خند ابودند و تو گریاں، چنازی کہ وقت مردہ نے تو ہما گریاں بوند و تو خنداں۔ ہاں اقبال نے بھی اس طرح کا کہا ہے، اے بندے تجھے کچھ یاد ہے کہ جب تو نے دنیا میں قدم رکھا تو رو رہا تھا، باقی سب ہنس رہے تھے۔ تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ کے ہنستے تھے، اب ایسی کار کر بندے وہ روتے ہوں تو ہنستا۔ اور جب جانے کا وقت آئے تو وہ رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو، اور اگر جاتے ہوئے بھی میں روتا ہوا گیا تو میں دنیا میں روتا ہوا آیا، روتا ہوا چلا گیا۔ اب اس حقیقت کو قرآن کریم نے ہمارے سامنے یوں رکھا کہ حکم دیا قدموا لانفسکم، آگے کے لیے کچھ بھیجو۔ کہیں کہا وتزودوا، مسافر ہو، زاد رحل ہو، کن فی الدنیا کانک غریب، جیسے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ بلکہ قرآن کریم نے ایک مقام پر لازم قرار دیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ امر غائب ہے، وَالْأَمْرُ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، یعنی ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس بات میں غور و فکر کرے کہ اس نے کل آنے والی زندگی کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ فکر جب تک انسان میں پیدا نہیں ہوتی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصوف کی یہ بنیاد اپنے ان پیارے کلمات سے عطا فرمائی کہ آپ نے دعا مانگی، اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اب حیات طیبہ آپ کی جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقام پر جس طرح سے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی، کیونکہ آپ کے لیے اعلان تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان حضرات نے مرنے سے پہلے یہ اپنے آپ کو مارا کہ اللہ کی راہ میں جانے دی۔ پھر اللہ نے وہ حیات ابدی ان کو زندگی دی کہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا جاتا ہے تو وہ سلام بھی دے رہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا کہ ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق، اگر تحقیقی طور پر صوفی کا مفہوم جاننا چاہتے ہو تو وہ تمہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملے گا کہ انہوں نے کس طرح خواہشات نفس کو مارا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مال لانے کو کہا تو گھر میں کوئی چیز نہیں رہنے دی، ایک ٹاٹ اوڑھا۔ یہ تھی تصوف کی وہ شاندار مثال کہ دنیا کے اندر ہم کس لیے آئے ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ انسان کے تین ساتھی، ایک ہمارے ساتھی ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب ہیں، ایک ہمارا ساتھی مال ہے، ایک عمل ہے۔ یہ بات جب انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ مال میرا ساتھی ہے صرف جب تک روح چل رہی ہے، رشتہ دار ساتھی ہیں قبر تک، اس کے بعد کا جو دائمی ساتھی ہے اس بات کی طرف جس انسان کی توجہ چلی جائے، اسی لیے کہا گیا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔